يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس نے اپنی توفیق سے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اسلام جیسی عظیم نعمت دے کر ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کے لیے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. آپ نے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی، بری چیزوں سے روکا. آج کی اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تہذیب اور تمدن کا آفتاب نصف النہار پر چمک رہا ہے، دنیا ترقی کی راہوں کو تیزی کے ساتھ طے کر رہی ہے. مادی نقطہ نظر سے لوگ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جب ہم اپنے اخلاق اور اپنے روحانی اقدار کی کسوٹی پر اپنی ذات کو پرکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انسان نہایت تیزی کے ساتھ اخلاق کے بالکل نچلے درجے تک پہنچتا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. ہر انسان چاہتا ہے اپنی زندگی میں کہ اسے سکون لاحق ہو، اس کے پاس مال اور دولت کی فراوانی ہو، لیکن ایسی مادیت کی دوڑ میں انسان کی روح کو سکون پہنچانے والی چیزیں ناپید ہے. ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، اضطراب اور بے یقینی کی
جو کیفیت ہمارے دلوں پر طاری ہے وہ ہمارے چہروں سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے بعد، ایک دوسرے سے تعامل کرنے کے بعد آسانی سے ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم کس قدر نفسا نفسی کا شکار ہے۔ تاریخ عالم پر نظر ڈالیں تو یہ انکشاف ہوگا کہ کرۂ ارضی پر کئی دور ایسے آئے جب اس کے باشندوں نے ترقی اور دنیاوی کامرانیوں کی انتہائی حدوں کو چھو لیا تھا، لیکن ان کی بے راہ روی اور کردار و عمل کے فقدان نے انہیں ایسی بھیانک تباہی سے دوچار کیا کہ آج بھی ان کی داستانیں ہمارے لیے مقام عبرت بنی ہوئی ہے۔ 1400 سال پہلے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے وقت پر نظر ڈالیے۔ اخلاقی اقدار جس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گم تھے، لوگ اخلاقی گراوٹ کا کس قدر شکار تھے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت نے فضائل اخلاق کی تکمیل اور احیاء اخلاق کی روح کو ان کے اندر پھونکا۔ یہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور جن لوگوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا ان کا حسن کردار تھا کہ ایک چھوٹی سی مدت میں آپ نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے بہیو کی بنیاد پر ایسی تمدنی اور سیاسی طاقت کو قائم کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے ماہر داں پریشان رہ گئے کہ ایک چھوٹی سی بستی میں بسنے والے، اخلاق اور تمدن کا درس دینے والے اس شخص کے لیے کیسے ممکن ہو گیا کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، الحمدللہ آج بھی مسلمان 20 آزاد ملک کے مالک ہیں۔ قرن اول کے مسلمانوں کی تعداد سے 1000 گنا ہماری تعداد بڑی ہے، لیکن ان قرون مفضلہ کے ساتھ اگر ہم اپنا کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تو ہمیں وہی فرق نظر آئے گا جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ آج کے مسلمانوں کی اکثریت مغرب کی تہذیب کو ایسا شعار اور سمبول بنا کر بیٹھی ہے کہ قرن اول کا مسلمان اگر آج ہمارے اخلاق اور ہمارے عادات سے آشنا ہو جائے تو شاید وہ اپنے آپ کو ہمارے مقابلے میں ایک مد مقابل تصور کرے گا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، قرن اول کے مسلمان قرآنی اخلاق کی تصویر تھے، رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سچے عاشق تھے، سچے محبین تھے۔ آج ہم اپنے عشق اور محبت کا دعویٰ تو بھرتے ہیں، دم تو بھرتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ہم نے وہ اخلاق اپنائے ہیں؟ کیا ہمارے اپنے اعمال سے لوگ ایسے متاثر ہوتے ہیں جیسے قرن اول میں متاثر ہوتے تھے؟ آج کے مسلمان کا کردار اور عمل دوسروں کو کیا متاثر کرے گا؟ وہ خود غیروں کی تہذیب اور تمدن کا شکار ہے، وہ خود دوسروں کو مشعل راہ بنا کر بیٹھا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آئیے اور سوچیں کہ مسلمان جس کا منصب یہ تھا کہ دنیا کو اخلاق کا درس دے اور اس کی بھٹکتی ہوئی روح کو سکون اور اطمینان قلب سے آشنا کرے، اور جس کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو شخص نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو نہ اسے کوئی ظلم لاحق ہوگا اور نہ ہی اس کا حق مارا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر اگر ہم غور کریں
تو باوجود یہ کہ ساری دنیا میں پھیلے ہونے کے آج ہم اس قدر ذلیل اور خوار کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو ہے کہ اگر اچھے اخلاق کو اپناؤ گے، حسن کردار کو اپناؤ گے، تو ایمان کی نعمت تمہیں دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب کرے گی۔ لیکن یہ کیا، ہم ساری نعمتوں سے آج محروم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری دعائیں قبولیت سے بہت دور ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے کافر بھائی ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، شرما رہے ہیں۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے آپ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم خواب غفلت سے چونکیں اور اپنے اخلاق کی اصلاح کر کے اپنی آئندہ نسلوں کی سیرتوں کی تعمیر کریں۔ صرف یہی وہ صورت ہے جس سے ہم دینی اور دنیاوی کامرانیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم مادیت کے چیپٹر میں یا امپلائمنٹ یا بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے چیپٹر پر اگر ہم کفار کے ساتھ اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہم ان کے پیر کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا اسلام نے ہمیں جن اخلاق اور جن کیریکٹر کے ذریعے بیہیو کرنے کا حکم دیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم ان اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا بہت عظیم پیغام ہے کہ ہر مسلمان ضابطۂ اخلاق کو اپنائے، قرآنی اخلاق اپنے اندر پیدا کرے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے اور دنیا کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرے اور فخر کے ساتھ کہے کہ میں اس دین کا پابند ہوں جس نے مجھے یہ اخلاق سکھائے ہیں، مجھے یہ کردار سکھائے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔